وہ جا کر آرام کرنے کے لیے سوچتا ہے، اپنے اونٹ کو کسی درخت کی شاخ سے اس کی جڑ سے باندھ دیتا ہے اور اس کے بعد آرام کے لیے سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی سواری سامان کے ساتھ غائب ہے، وہاں موجود نہیں ہے۔ اب وہ شخص ڈھونڈتا پھر رہا ہے، پریشان ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کی کیا بنے گی، میرا کیا حال ہوگا، اب تو میرے لیے مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب وہ پریشان ہو کر، مایوس اور نا امید ہو کر اپنی سواری کو دیکھ کر واپس آتا ہے۔ اس نیت سے آتا ہے کہ اب جہاں میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے سویا تھا، اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اسی جگہ ہمیشہ ہمیشہ کی موت کے لیے سو جاؤں، مرنے کے لیے وہیں سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا کیا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے، ساز و سامان کے ساتھ۔ اب وہ شخص خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر وہ کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخطا من شدت الفرح، مارے خوشی کے اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوئی اپنی سواری کے ملنے کی کہ وہ شخص کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا معبود اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کی زبان بہک گئی اور اس نے اپنی زبان سے کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس آدمی کو اپنی سواری کے ملنے سے ہوئی، گمشدہ سواری کے ملنے سے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے خوشی ہوتی ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2047 کے اندر ہے۔ ایک اور روایت جس کو سننے کے بعد آدمی کی ہمت کھلتی ہے اور اس کا ایمان پختہ اور تازہ ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2479۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا، ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو قوم گناہ بھی کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کر گناہ کرے۔ اس حدیث کا منشا یہ ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی کا کام ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے، اللہ کے کسی قانون کو اس نے اگر توڑ دیا، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اس شخص کو گرا ہوا نہیں کہہ سکتے جو گر کر فوراً سنبھل جائے۔ اس لیے رمضان کے استقبال میں جو پہلی چیز اور بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست۔ پرشین کا شعر ہے یہ، فارسی کا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر ایک بھیڑیا جس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب وہ پھاڑ کھانے کے لائق نہیں ہے، اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر لوگوں سے یہ کہتا پھرے، نصیحت کرے کہ ارے میں نے تو اپنا اب کام چھوڑ دیا ہے، میں اب کسی کو پھاڑ کر نہیں کھاتا، تو ظاہر بات ہے کہ منہ میں اب دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، پھاڑ کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب وہ اگر بزرگ بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے اور لوگوں کو نصیحت کرتا پھرے کہ میں نے پھاڑ کر کھانا چھوڑ دیا ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح اور سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس نے گناہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب یہاں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ بے شک ہم رمضان کا استقبال کریں گے سچی توبہ کے ذریعے، لیکن توبہ قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو، اس کو ندامت ہو، اور اگر اس گناہ کا تعلق اللہ سے ہے تو اس کی 3 شرطیں ہوئیں، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے، کسی بندے سے ہے، تو اس بھائی سے، اس بندے سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لے۔ دوسری چیز استقبال رمضان میں یہ ہے کہ آدمی رمضان کا مہینہ پا کر خوش ہو۔ جس طریقے سے کوئی اہم چیز اور جس چیز کی وہ تلاش میں ہے اس چیز کو پا کر انسان خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کو پا کر اس کو خوشی محسوس ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 58۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں میں کہیے کہ قرآن کی نعمت کو پا کر تم کو خوش ہونا چاہیے، وہ اس چیز سے بہتر ہے اور افضل ہے جسے تم جمع کر رہے ہو، لہذا رمضان کا مہینہ پا کر آدمی خوش ہو۔ رمضان کا استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر اس کے اوپر روزے باقی ہوں، فرض روزے، تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1950۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے قضا روزے باقی رہتے تھے، مجھ کو وقت نہیں ملتا تھا، تو میں شعبان کے دنوں میں، شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کیا کرتی تھی جو میرے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر فرض روزے باقی ہوں تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کو پورا کر لے۔ معزز ناظرین، تحفہ رمضان کی دلکش سوغات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالہادی العمری۔ رمضان مبارک کی آمد کے پرمسرت موقع پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ This Ramadan, Welcome, O Ramadan. The month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. روزانہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ رب دو جہاں کا آخری پیغام، دنیا کے سارے انسانوں کے نام۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن۔
मोमिनों की जिंदगियों पर अल्लाह के बेशुमार एहसानात में से 2 अजीम एहसान, रमजान और कुरान। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। नाज़रीन किराम, एक बार फिर हम आपका दिली खैर मकदम करते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में। रमज़ान के इस्तक़बाल का सही और बेहतर तरीक़ा ये है कि आदमी अपना जायज़ा ले, अपना मुहासबा करे, कि सोचे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने रमज़ान देखे, लेकिन सारे रमज़ान हमारे ऐसे ही गुज़र गए बुराइयों में और नाफरमानियों में। ये रमज़ान में इंतहाई तक़वा वाला गुजारूँगा, गुनाहों से बचकर गुजारूँगा। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, तिरमिज़ी की रिवायत है। इसका तर्जुमा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है, दानिशमंद आदमी वो है जो अपना जायज़ा ले, अपना मुहासबा करे, अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर व फिक्र करे और मरने के बाद की जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है उसकी तैयारी करे। रमज़ान के इस्तक़बाल का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आदमी नेक काम में जल्दी करे। अल्लाह का फरमान है, गौर से सुनिए, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। ऐ लोगो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और माफ़ी की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ो, रेस लगाओ, मुकाबला करो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है और जो नेक और परहेज़गार लोगों के लिए तैयार की गई है। सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133। नेक काम में जल्दी किस तरह से करे? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इंसान को कि अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 37। इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को झिंझोड़ के कह रहे हैं, उनसे बता रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐ लोगो, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दे दी, इतना वक्त नहीं दे दिया कि जिस वक्त के अंदर अगर आदमी नसीहत हासिल करना चाहे तो वो नसीहत हासिल कर सके। और तुम्हारे पास डराने वाला आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए पैगाम छोड़ा है कि लोगों, आखिरत के लिए तैयारी करो, नेक काम में जल्दी करो। याद कीजिए उस हदीस को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के ज़रिए समझाया है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमाली फितनन का क़ितअल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिनु व युमसी काफ़िरा व युमसी मुमिनु व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 313 कि ऐ लोगो, जल्दी जल्दी नेक काम कर लो, इसलिए कि फितनों का ज़माना आने वाला है, आजमाइशों और इम्तिहानों का ज़माना आने वाला है। बिल्कुल उस तरीक़े से जिस तरीक़े से अंधेरी रात की अंधियारी, सुबह को एक शख्स मोमिन होगा, शाम होते ही काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन सोएगा, सुबह होते ही काफिर हो जाएगा। किस तरीक़े से ये बात समझ में आती है? ये बात कैसे आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहम और बड़ी बात इस हदीस में बयान फरमाई है। सुबह को मोमिन उठा, शाम होते ही काफिर हो गया, शाम को मोमिन सोया और सुबह होते ही काफिर हो गया। किस तरीके से आदमी काफिर होगा? यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, अपने दीन को दुनिया के मामूली और कम से कम फ़ायदे के बदले में बेच डालेगा। तिजारत कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, इसमें एक मौका आया माल कमाने का, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का। अब उसने ये सोचा, कहाँ की जन्नत, कहाँ का दोज़ख, कहाँ का हश्र और कहाँ की क़यामत, कहाँ का हिसाब व किताब, ये तो बाद की चीज़ है। दुनिया के मामूली चीज़ के बदले में, चंद रुपयों के बदले में बेच डाला, इस तरह से काफिर हो जाएगा। इसलिए नेक काम में इस महीने के अंदर जल्दी करे, इसलिए कि नेक जो दिन होते हैं, खुशी के जो दिन होते हैं, वो जल्दी गुजर जाते हैं, इंसान को पता नहीं चलता। अय्याम मुसीबत के कांटे नहीं कटते और दिन खुशी के लम्हों में गुजर जाते हैं। कहीं ऐसा न हो कि रमज़ान के दिन गुजरते चले जाएं और फिर बाद में वो अफसोस करता फिरे और ये कहता फिरे कि इस आरज़ू के बाग में आया न कोई फूल, अब के भी दिन बहार के यूं ही गुजर गए। रमज़ान का इस्तकबाल, सही इस्तकबाल ये है कि आदमी खुद भी नेक बने, अपने घर वालों को नेक बनाए। घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं
ان کو بھی روزہ رکھنے کا شوق دلائے۔ اگر کسی بچے نے روزہ رکھا تو اس کی ہمت افزائی کرے۔ رمضان کا صحیح استقبال یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے لیے دینی کتابیں یا سی ڈی جو کچھ بھی ہو لے کر آئے، تاکہ وہ رمضان کے بارے میں مسائل معلوم کر سکیں اور رمضان کے فضائل کے بارے میں انہیں معلومات ہوں۔ رمضان کے استقبال کا صحیح طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی رمضان کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، کہ اے لوگو جاننے والوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کے مسائل کے متعلق جانکاری حاصل کرے اور لوگوں سے ملے، ان عالموں سے ملے جو رمضان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ جانکاروں کے پاس جا کر اس کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کے بارے میں آدمی معلومات حاصل کرے تاکہ اس کا رمضان صحیح ہو۔ رمضان کے استقبال کا جو صحیح طریقہ ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اور اس بات کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک رمضان کے روزہ رکھنے کی ہم نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ اس سال رمضان کا روزہ رکھیں گے، لیکن ناظرین کرام جو اہم بات ہے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا، بے شک آدمی نے تراویح بھی پڑھ لی، قیام اللیل کر لیا، لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہیں، نفل نمازوں سے بھی بڑھ کر کچھ چیزیں ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرے، اپنا ٹائم ٹیبل چینج کرے۔ وہ یہ سوچے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں میں اللہ کی عبادت و فرما برداری کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور صحیح طریقہ استقبال رمضان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کا پکا ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کرے کہ کم سے کم ایک مہینہ میں اس طرح سے گزاروں گا کہ وہ پورا کا پورا مہینہ بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ انسان کا اگر پختہ ارادہ ہو، عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ مجھے ایسا کرنا ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میں ناظرین سے ایک بات کہوں گا کہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں آپ یہ چند موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سچی توبہ کریں، پکی اور سچی توبہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پا کر خوشی کا اظہار کریں۔ تیسری چیز یہ ہے رمضان کے استقبال میں کہ نیک کام میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے رمضان کے مہینے سے پہلے اگر چھوٹے ہوئے روزے ہمارے ذمے باقی ہوں تو ان روزوں کی قضا کر لیں، ان روزوں کو پورا کر لیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں معلومات حاصل کریں تاکہ رمضان کا مہینہ اچھی طرح سے گزرے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ خود بھی دیندار بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی رمضان کے بارے میں بتائیں۔ نویں چیز یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو دینی کتابیں یا سی ڈی وغیرہ لا کر گھر والوں کو رمضان کے بارے میں بتائیں۔ اور جو میں نے 10ویں چیز بتائی وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم کو یہ مہینہ گناہوں سے پاک کر کے گزارنا ہے۔ پھر ایک شخص نے اگر ارادہ کر لیا اور پورا مہینہ گناہوں سے پاک کر کے گزار لیا تو یاد رکھیے گرچہ اس نے نفل نمازیں کم پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں کم کی، صدقہ و خیرات میں کم حصہ لیا اس مہینے کے اندر، لیکن اگر اس نے گناہوں سے پاک کر کے یہ مہینہ گزار لیا تو پھر رمضان کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو گیا، رمضان کی برکتوں سے اس نے اپنی گود کو اور اپنے دامن کو بھر لیا۔ یہ صحیح استقبال ہے رمضان کے مہینے کا۔ ناظرین کرام، کیا خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا، کب ہم رمضان کا چاند دیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، کیا بڑے کیا چھوٹے، سب کے سب گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر رمضان کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب سورج غروب ہو اور رمضان کا چاند نظر آئے،
اور پھر ایک دوسرے کو رمضان کے چاند کی مبارکباد دیں۔ یہاں جہاں مغرب کی نماز ہوئی اور وہیں ہمارے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیرس پر چڑھ کر رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں رمضان کا چاند نظر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ دعا پڑھنی ہے، اسی طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ اللہم احلہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، اے ہمارا معبود، یہ جو چاند نکلا ہے ہمارے سامنے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت کا چاند بنا دے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی اور سکون کا چاند بنا دے، شانتی کا چاند بنا دے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے فرما برداری کی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنا دے۔ اے چاند دیکھ، تو بھی ایک مخلوق ہے، تیرا رب وہی ہے جو میرا رب ہے، ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ گویا چاند کو دیکھ کر اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی چاند کو اگانے اور ڈبانے والا ہے، اور چاند کا معبود بھی وہی رب ہے۔ ہم اس طریقے سے اگر ہم نے رمضان کا استقبال کیا تو گویا رمضان کی برکتوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، لیکن بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے کو ہم اس طریقے سے گزاریں، ہمارا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک سیکنڈ فرما برداری میں گزرے، اطاعت شعاری میں گزرے، ہم غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی اور محتاجوں کی اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں، اور ہمارے دل میں اس مہینے کے اندر ہمدردی، شفقت اور نرمی کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ رمضان اور آئندہ جتنے رمضان ہم کو ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور پھر ہم کو گناہوں سے بچ کر یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔